سب سے پہلے بات کرتے ہیں منظور پشتین اور پشتون تحفظ موومنٹ کے بارے میں، جو کہ حکومت پاکستان نے ملک میں امن و امان اور سیکیورٹی کے لیے خطرہ قرار دے کر بین کر دیا ہے۔ جنوری 2018 میں کراچی میں نقیب اللہ مسعود کی پولیس کے ہاتھوں ماورائے عدالت قتل کیس کے بعد اس تحریک کو عروج ملا تو اس کا نام مسعود تحفظ موومنٹ کو تبدیل کر کے پشتون تحفظ موومنٹ رکھا گیا۔ اس تحریک کے مقاصد میں سے پشتونوں کی زندگیوں اور حقوق کی تحفظ، لاپتہ افراد کی بازیابی اور ماورائے عدالت ہلاکتوں کی تحقیقات کے لیے حقائق اور مفاہمتی کمیشن کا قیام، پشتونوں کے علاقوں سے لینڈ مائنز اور چیک پوسٹوں کا خاتمہ۔ حالانکہ یہ وہ سرزمین ہے جو ہزاروں سالوں سے ان رائٹ ان کانسٹیٹیوشن پشتون ولی کے دائرے میں اپنی سماجی معاشی ترقی اور بہترین اقتصادی سسٹم چلانے کے لیے اجتماعی زندگی گزار رہے تھے، اور جتنے بھی مسئلے مسائل آتے تھے تو شورا جرگہ یا پنچایت کے ذریعے حل کیے جاتے تھے۔ 9/11 کے بعد پشتون افغان سرزمین میں ایسے حالات پیدا کیے گئے جس سے اس سرزمین کے سب کچھ تباہ و برباد ہو گیا۔ تمام دنیا کے دہشت گردوں کو وزیرستان میں پناہ دی گئی، پھر نام نہاد آپریشن میں وزیرستان کا اصل چہرہ مسخ کر دیا گیا۔ اس کے بعد وزیرستان میں اغوا برائے تاوان، ٹارگٹ کلنگ، زیادتیاں، ماورائے عدالت شہادت، قبائلی مشران کا قتل عام، بازاروں کی ویرانی، معاشی اقتصاد، مارکیٹنگ سسٹم کی بربادی، پختونخوا وطن میں خوف و ہراس، ہر روز بم دھماکے، معمر اشخاص کی نفسیاتی تذلیل، پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا پر پشتون افغان قوم کی توہین اور دنیا کو دہشت گرد متعارف کرانا معمول بن گیا۔ تھیلا لے کے آیا ہوگا نسوار کا، یا کوئی نہ کوئی بم لے کے آیا ہوگا۔ جیسے 1747 میں جدید افغانستان کے لیے اجتماعی طور پر ایک جرگہ موجودہ قندھار کے شہر سرخ میں کیا گیا، جہاں پر تمام مکاتب فکر لوگ شریک تھے، اور اس جرگے کے توسط سے احمد شاہ ابدالی کو 25 سال کی عمر میں سپریم لیڈر یا کنگ آف افغانستان منتخب کیا گیا۔ بالکل اسی طرح پشتون بیلٹ میں ماورائے عدالت قتل، ٹارگٹ کلنگ، امن و امان، مسنگ پرسنز، لینڈ مائنز اور پشتونوں کے وسائل پر منظور پشتون نے پشتون قومی عدالت کے نام سے ایک جرگہ بلایا ہے، جس میں فیصلہ کیا جائے گا کہ پشتون مسائل کے حل کے لیے مستقبل میں کیا جائے، جو کہ حکومت کی طرف سے ان کے خیمے جلائے گئی ہے اور مزید نفرت کو ہوا دی جا رہی ہے۔ لیکن پشتون تحفظ موومنٹ اور پشتون قوم کی طرف سے کہا گیا ہے کہ چاہے جو کچھ بھی ہو جائے، ہر حال میں ہم جرگہ کریں گے۔ پنجابی بدار د دنیا د امریکای چین نه راواخلې دغه ملک باغدار او بیا دلته د مزدور چې کوم دی چې په 15000 روپۍ کار ورته کوي، دا ټول چې څومره پراکسي سیستمونه دي، دا ټول دلته بیا هم وایم وچ په چیلنج جرګه درنه کوو، والا چې د سارونه مو هم لاړ شي په دې وجود کې چې یو ځل وینه غړېږي، جرګه به کېږي، جرګه به کوو۔ دوسری طرف مہرنگ بلوچ ہے، جن کے والد واپڈا میں ایک سرکاری ملازم تھے، جو 2009 میں لاپتہ ہوئے اور 2011 میں ان کا مسودہ لاش مل گیا، تو مہرنگ بلوچ اپنی بہن، بھائی اور والدہ سمیت کراچی شفٹ ہو گئے۔ 2016 میں جب ریاست کی طرف سے ڈاکٹر مہرنگ بلوچ کی بائک کو اٹھایا گیا، جس پر مہرنگ بلوچ نے اپنا نقاب اتارا اور احتجاج شروع کر دیا، تو 3 ماہ بعد بائک واپس آ گیا۔ اس کے بعد ڈاکٹر مہرنگ بلوچ نے بلوچستان کے وسائل میں سے بلوچوں کی محرومی، مسنگ پرسنز اور ماورائے عدالت قتل کے خلاف بلوچ یکجہتی کمیٹی بنائی، جو بلوچوں کی ایک توانا آواز بن گئی۔ 1945 میں جب قائد اعظم ریاستی قلات کا دورہ کرتے تو ان کو وہاں پر بڑا وارم ویلکم ملتا ہے، ان کے وزن کے برابر سونے میں تولتے ہیں ان کو، اور فاطمہ جناح کو ایک نیکلس کی گفٹ ملتا ہے۔ 1947 میں جب پاکستان آزاد ہوا تو ریاست قلات بھی آزاد ہو گیا۔ 227 دنوں تک ریاست قلات نے ایک آزاد اسٹیٹ کے طور پر ایگزسٹ۔ آج کل اگر غربت کی بات کرنی ہو، الٹریسی کی بات کرنی ہو، بچوں کو نیوٹریشن نہ ملنے کی بات کرنی ہو، تو ذہن میں بلوچستان آتا ہے۔ لیکن اس ٹائم بلوچستان کی ریاست یا قلات کی ریاست کی حالت یہ تھی کہ جب پاکستان کو مسئلہ ہوا کرنسی ڈپازٹ کا برٹن کے ساتھ، تو قائد اعظم نے ٹریول کیا اور خانہ قلات سے امداد مانگی، تو انہوں نے پاکستان کو 1300 کلو سونا دیا تھا تاکہ پاکستان کا یہ مسئلہ حل ہو جائے۔ تو اس وقت کی بلوچستان اور آج کی بلوچستان میں جو اتنا بڑا ڈیفرنس ہے، تو پھر اس پر اس طرح کی ریزسٹنس ضرور ہوگی۔ حالانکہ بلوچستان کے وسائل سے پاکستان اور خاص کر پنجاب ابھی بھی مالا مال ہے۔ پھر تیسری طرف آپ عمران خان کی بات کریں تو کس طرح اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تعلقات کی خرابی پر، بیانیے کے تضاد پر کس طرح عمران خان کی حکومت کو ختم کر دیا گیا، پی ٹی آئی پر پابندی لگا دی گئی، ان سے بلے کا نشان چھینا گیا، پی ٹی آئی کو 2 حصوں میں تقسیم کرنے کی کوشش کی گئی، پی ٹی آئی کے ایم پی ایز اور ایم این ایز کو جیلوں میں ڈال دیا گیا۔ لیکن اس سب کے باوجود پی ٹی آئی نے پورے ملک میں جو کلین سویپ کیا، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اب لوگوں میں شعور آ چکا ہے۔ اب لوگ جانتے ہیں کہ کون ہے جنہوں نے 71 میں اپنی انا کی خاطر ملک کو 2 ٹکڑے کیا، اور جس نے وزیرستان اور بلوچستان کی یہ حال کی، اور ان سب کا کریڈٹ جاتا ہے عمران خان، منظور پشتین اور ڈاکٹر مہرنگ بلوچ۔